بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، افطار ٹرانسمیشن کے خصوصی پروگرام 40 کے ساتھ 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے مرزا حسن بلال اور سید فیض الحسن قاسمی حاضر خدمت ہیں، اور حسب معمول ہمارے مہمان علامہ عتیق الرحمن سلیمانی جو ہیں وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ سلسلہ احادیث کا جو ہم نے شروع کیا ہے وہ اب آپ کے علم میں ہے۔ جو قبلہ صاحب جو احادیث ہم پہلے 2 دن پڑھ چکے ہیں، کیونکہ وقت کم ہے اس لیے جلد از جلد ہمیں ان کی دہرائی بھی کرنی ہے، تو جو پہلے دن کی احادیث ہیں وہ آپ ایک بار انہیں دہرائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو پہلا پروگرام تھا اس کی احادیث پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلی حدیث تھی انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ الصلاۃ نور المومن، نماز مومن کے لیے نور ہے، الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے۔ اور ناظرین گرامی، جو دوسرے دن کی احادیث اس سے پہلے کل ہم نے جو احادیث پڑھی تھی، اب میں وہ پڑھتا جاؤں گا، شاہ صاحب جو ہے ان کا ترجمہ جو ہے وہ پیش کرتے جائیں گے۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہی کا نام ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم طلب ہر مسلمان پر فرض ہے۔ خیر الحدیث کلام اللہ، بہترین بات اللہ کی کتاب ہے۔ خیر الحج حج محمد، سب سے بہترین طریقہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، خیر الحدیث کلام اللہ، کتاب الحدیث کتاب اللہ۔ جی بہت شکریہ جی، آپ نے تصحیح کروا دی۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان احادیث کو جو پڑھ چکے ہیں انہیں بار بار دہراتے رہیں، تاکہ وہ ہمیں بھی یاد ہوتی رہیں، اور آپ جو ہمارے ناظرین ہیں آپ بھی بار بار بھی سنیں، اور وہ آپ کو بھی حفظ ہو جائیں اور یاد کرنے میں آسانی ہو۔ تو جناب علامہ صاحب، جو سلسلہ آج احادیث کا ہے، خیر الحج حج محمد، بہترین طریقہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ناظرین، یہ 8 احادیث مبارکہ 2 پروگرامز میں ہم مکمل کر چکے۔ آج تیسرا پروگرام 40 کا آپ ہمارے ساتھ ہیں، رمضان کی بابرکت ساتھ ہیں۔ 9ویں حدیث آج ہم پڑھیں گے۔ سبقاً علامہ صاحب سے گزارش ہے کہ آج کون سی حدیث مبارکہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں؟ آج کی ہماری پہلی حدیث پاک ہے الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے، یا حیا ایمان کی وجہ سے ہے۔ اس کو ہم کر سکتے ہیں۔ تو حیا جو ہے یہ ایمان ہے، حیا جو ایمان ہے، تو حیا جو ہے یہ ایک بہت ہی بڑا عمل ہے، یعنی یہ انسان کے اندر صرف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اس کو بہت زیادہ خوبیوں سے نوازا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خوبیاں رکھی ہیں، اور ان خوبیوں میں سے ایک خوبی جو ہے یہ حیا کی ہے۔ یہ حیا جو ہے یہ بہت بڑی انسان کے اندر یہ خوبی ہے۔ تو جس طرح کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس انسان کے اندر حیا نہیں ہے اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ ایمان کا جو کمال ہے، کمال ہے یا کامل الایمان ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان با حیا بھی ہو، اس کے اندر صرف حیا جو ہے وہ موجود ہے۔ وگرنہ مجھے ایک روایت یاد آ گئی کہ نبی علیہ السلام گزر رہے تھے، وہاں پر ایک صحابی انصاری صحابی موجود تھے، بیٹھ رہے تھے اور اپنے بھائی سے گفتگو کر رہے تھے۔ تو گفتگو کرتے کرتے انہوں نے اپنے بھائی کو کہا یار اتنی شرم نہ کیا کر، اتنے حیا نہ کیا کر۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ بات سن لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع الحیاء من الایمان، اس کو چھوڑ دے، حیا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی انسان کے اندر حیا ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر حیا جو ہے یہ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر ہم اپنے رسم و رواج میں دیکھیں، یعنی شادی کا معاملہ دیکھیں، اس کے اندر حیا بہت ہی کم ہوتا ہے۔ اور اکثر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ پتہ نہیں ہر فیملی میں ہے یا بعض فیملی میں ہے کہ جب کسی بیٹی کو بیاہ کر اپنے گھر میں لاتے ہیں
تو گھر میں لانے کے بعد جس کی شادی ہوتی ہے اگر اس کا چھوٹا بھائی ہے تو اس کو گود میں بٹھایا جاتا ہے، جبکہ یہ حیا نہیں ہے بلکہ یہ بے حیائی ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا الحیا من الایمان، حیا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، تو ہمیں وہ کام نہیں کرنے چاہیے کہ جو بے حیائی کی طرف ہمیں لے کر جاتے ہیں۔ مطلب ایک پردگی جو ہے وہ بھی بے حیائی میں جی شامل ہے۔ بالکل، وہ بے حیائی میں شامل ہے۔ تو جہاں بے پردگی ہوگی وہاں حیا کی کمی ہوگی یا حیا نہیں ہوگا۔ جی جی اور دوسرے نمبر پہ جب ہم حیا کی بات کرتے ہیں تو بڑوں کی بات کو مان لینا، جی بالکل کوئی شخص ہم سے بڑا کوئی ہماری بات کہتا ہے تو ہم اس کی بات کو مان لیتے ہیں۔ ممکن ہے کہ وقتی طور پر ہمیں وہ بات ہے وہ درست محسوس نہ ہو رہی ہو ہماری اپنی ذہنیت کے مطابق، لیکن پھر بھی خاموش ہو جانا، بات کو مان لینا، یہ بھی حیا کا حصہ ہے۔ اور اس طرح اور حیا کے بہت سے مظاہر جو ہیں وہ مرزا صاحب یہ بھی دیکھا جائے گا کہ وہ جو بڑے بات کر رہے ہیں وہ بھی قرآن حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یعنی شریعت کے ساتھ اس کا معاشرتی حوالے سے طور پر یہ درست ہے۔ تو لفظ حیا میرا خیال ہے کوئی ایک عمل کا نام نہیں ہاں ہے، جی، شمار ایسی چیزیں ہیں بالکل ایسے ہی ہے۔ اس کے مظاہر جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ یعنی اگر آدمی اساتذہ کے پاس بیٹھا ہے وہاں پر بھی حیا کی ضرورت ہے، اگر آدمی کسی بڑے کے پاس بیٹھا ہے وہاں پر بھی حیا کی ضرورت ہے۔ ایسے مجھے مطلب ایک سمجھ میں کیفیت کہہ لیں کہ جب آپ کسی غلط جگہ پہ یعنی اپنے استاد کے سامنے ہو یا اپنے والد صاحب کے سامنے ہو، آپ نے کوئی غلط کام کر دیا ہے، اب آپ کو اس سامنا کرتے ہوئے بھی حیا آتی ہے۔ بالکل میں کیسے سامنا کروں گا اپنے استاد کا، اپنے بڑے کا؟ کیونکہ چھوٹی سی ظاہر بات نہیں ہے، یقیناً سرکار علیہ السلام کا جو فرمان ہے کہ اگر انسان میں حیا آ جائے تو میرا خیال ہے ایمان کی جو ہے وہ یقیناً مزید بات یہ ہے شاہ صاحب، اگر جی کسی انسان کے اندر حیا آ جاتی ہے نا تو انسانوں لوگوں کے درمیان وہ ایک معزز انسان بن جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کے دلوں میں خود بخود جو ہے ایک اس کے لیے عزت پیدا ہو جاتی ہے، لوگ اس سے خود بخود پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پھر ایک حدیث پاک ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا فات الحیا فافعل ما شئت، ایک روایت میں ہے کہ اذا مات الحیا فاصنع ما شئت، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تیرے اندر حیا ختم ہو جائے جو مرضی کر۔ دیکھیے سرکار نے فرمایا جب تیرے اندر حیا نہ رہے، حیا ختم ہو جائے جو مرضی کر۔ بڑی بنیادی یعنی ایک ناظرین گرامی صرف 3 لفظ ہیں الحیا من الایمان، لیکن بہت اہم لفظ ہیں اور اسے ہماری زندگی میں بہت سے ایسے مواقع ہیں، بہت سے ایسے کام ہیں جو اس کے تحت آ جاتے ہیں، جن کا یہ احاطہ کرتے ہیں۔ تو دوسری حدیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ جی علامہ صاحب۔ دوسری حدیث پاک ہے العجلۃ من الشیطان، العجلۃ من الشیطان، جلد بازی جو ہے یہ شیطان کا کام ہے یا ہاں شیطان کی ایک طرف بڑا سے۔ معروف مطلب اردو میں یہ مقولہ بھی ہے کہ جلدی کا کام شیطان کا کام۔ ہاں جی جلدی بول جاتے ہیں یا پھر عجلت بھی لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اچھا بعض چیزیں ویسے ہی ضرب المثل کے طور پر یعنی ایک جنرل ٹروتھ بن جاتی ہے۔ انگلش کے اندر بھی ایک ہے ہیسٹ میک ویسٹ، یعنی جلد بازی جو ہے وہ نقصان دے گی، یعنی جلدی کو ہمیشہ ہر جگہ پہ اردو میں جو ضرب المثل ہے وہ یہی ہے کہ جلدی کا کام شیطان کا کام۔ وہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جی اس پر ہم ایک اور مثالیں لیتے ہیں کہ جس طرح اکثر آپ دیکھتے ہو گے مساجد کے اندر کہ جب جماعت کھڑی ہے تو امام صاحب جب رکوع میں چلے جاتے ہیں، اب جو ہمارے بھائی پیچھے سے آتے ہیں انہوں نے وضو کرنا ہوتا ہے وہ جلدی سے وضو کرتے ہیں اور دوڑ کر ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ امام کو رکوع میں پکڑ لیں تاکہ ہم رکعت کو حاصل کر لیں۔ اب دیکھیں وہ جا وہ نیکی کی طرف رہا ہے، نماز کے لیے جا رہا ہے، لیکن اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے اگر اس نے وضو کیا ہے یا کرنا ہے تو جلدی جلدی وضو کرے گا، ہو سکتا ہے اس کا وضو درست ہو، اور وہ جلدی جلدی وضو کر کے نماز کی طرف جا رہا ہے، اس کا وضو تو درست نہیں ہوا، جب اس کا وضو ہی جلدی میں درست نہیں ہوا اس کی نماز کیسے ہوگی؟ یا پھر یہ بھی ممکن ہے وہ وضو کر کے جلدی جلدی جا رہا ہے، اس طرح وضو ہو گیا جلدی چلنے کی وجہ سے۔ یعنی جلد بازی سے ہمیشہ ہمیں مطلب رکنا چاہیے۔ معاشرتی حوالے سے مطلب ہم بات کریں العجلۃ من الشیطان یہی اس کے الفاظ ہیں، تو جلدی میں کیا گیا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ عموماً غلط ہوتا ہے۔ غصے کی حالت میں ہم کوئی فیصلہ کر جاتے ہیں تو جو ہمارے بزرگ ہیں بڑے لوگ ہیں وہ منع کرتے ہیں کہ جب آپ غصے کی حالت میں آپ کو غصہ آیا ہو تو پھر آپ کوئی فیصلہ نہ کریں، آپ خاموش رہیں اور اس کیفیت سے نکلنے کا انتظار کریں۔
تو معاشرتی حوالے سے بھی جب ہم غصے میں جلدی کہتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی اور معاملہ ہوتا ہے بالکل ایسے وہاں ہی بھی غلطی کا مقام ہے. بالکل ایسے دیکھنا ہے کہ انسان جو ہے غلط کا کام کرنا چاہتا ہے لیکن جلدی جلدی فیصلہ کر دیتا ہے کہ میں یہ کام ایسے کرتا ہوں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب انسان کوئی بھی جلدی میں کام کرتا ہے جو فوائد انسان کو سوچ سمجھ کر آرام سے کرنے سے حاصل ہوتے ہیں جلدی سے کرنے سے حاصل نہیں ہوتے. اچھا علامہ صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب ہم پراپر ایک ٹائم دیکھ کے کسی چیز کو بڑی توجہ کے ساتھ کرتے ہیں ظاہر اس میں نکھار ہوتا ہے. یہ دیکھا ہوگا. یہ تو مسئلہ نہیں ہے. اگر جو سمجھ والی یہاں پہ مجھے لگ رہی ہے بات کہ اس کو شیطان کا عمل کیوں کہا گیا کہ جلدی ہو رہی ہے تو اس یہ ایک شیطانی عمل میں علامہ صاحب سے پہلے اس بات کو میں کہنا چاہوں گا جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اس کو مطلب غلط بھی ہو سکتا ہے آپ اس کی درستی کیجیے گا. جیسے انہوں نے ایک وضو کی مثال دی یا جماعت میں شامل ہونے کی مثال دی. جب جہاں کوئی دینی معاملہ ہوگا اور اجرت کو ہم کسی مذہب کے دینی معاملے سے جوڑیں گے تو وہاں جو شیطان کا اصل جو ایلیمنٹ مطلب شیطان جو کچھ ہے وہاں وہی مراد ہوگا. لیکن جب ہم اس کو کسی معاشرتی معاملے سے جوڑیں گے تو یہاں شیطان کو میرے خیال میں استعاراتی معنوں میں لینا چاہیے. اور اس کا جیسے کاروبار کی بات ہو رہی ہے کسی اور کام کسی ایسے مسئلے کی بات ہو رہی ہے کیونکہ جہاں نقصان کا خدشہ ہو کیونکہ شیطان جو ہے یہ بھی نقصان کی علامت ہے. انسان کا نقصان ہوتا ہے شیطان جب انسان شیطانی رستے پر چلتا ہے تو میرے خیال میں یہ ہو سکتا ہے. بالکل یہی ہے کہ انسان کو دیکھنا یہ چاہیے کہ جو میں فیصلہ کر رہا ہوں اس میں نقصان کا خدشہ نہیں ہے. اگر انسان کو بالکل واضح نظر آ رہا ہے خصوصاً یہ دینی معاملات میں جیسے اسلامی معاملات میں یعنی ایک انسان صدقہ کرنا چاہتا ہے اور انسان اگر جلدی وہ صدقہ کرنا چاہتا ہے اس میں نقصانات نہیں ہے اس میں تو نیکی ہی نیکی ہے. وہاں پر جتنا جلدی ہو سکے انسان صدقہ کرے. ناظرین ویسے تو جلدی جو ہے وہ شیطان کا ہی کام ہے لیکن اچھے کام کے لیے جلدی کی جا سکتی ہے. اور آج کے پروگرام کی تیسری حدیث جو ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں. علامہ صاحب تیسری حدیث مبارکہ آج پہنچی ہے. تیسری حدیث پاک ہے البر و حسن الخلق نیکی اخلاق حسنہ یعنی اچھی اخلاق کا نام ہے. نیکی اچھے اخلاق کا نام حسن اخلاق لفظ ہے ظاہر ہے یہ بھی جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ حیا ایک کسی عمل کا نام ہے. اخلاق کے اندر ایسی کون سی چیزیں آتی ہیں کیونکہ اس پہ بہت زیادہ اسٹریس اور فوکس کیا گیا ہے بار بار کہا گیا ہے جیسے بہت ساری احادیث میں ملتا ہے کہ آپ نے سب سے بہتر ہوا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. اخلاق میں علامہ صاحب ایسی کون سی چیزیں آتی ہیں جن کو ہمیں آج ہمارے عام آدمی کو اس پہ فوکس زیادہ کرنا چاہیے. اخلاق کے اندر مختلف چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انسان اور رب کے درمیان میں ایک اخلاق ہوتا ہے. بھائی کے درمیان میں ایک اخلاق ہوتا ہے. اپنے سے بڑے اور اپنے سے چھوٹے کے درمیان بھی ایک اخلاق ہے. یعنی دیکھا یہ جائے گا کہ کس شخصیت کے وہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے کہ کس کے درمیان یہ اخلاق پر وہ بات کر رہے ہیں. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اخلاق اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ بلکہ مجھے ایک حدیث کو یاد آ گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو چیز تیرے دل میں کھٹتی ہے وہ نیکی نہیں ہے. بلکہ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کو فرمایا کہ وہ عرض کی یا رسول اللہ اگر ایسا عمل ہو تو مجھے پتہ ہی نہ چلے کہ یہ غلط ہے یا درست ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ ایک مفتی تیرے دل میں بیٹھا ہے اس مفتی سے پوچھ یعنی دل کی طرف اشارہ کیا. یعنی انسان نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان جب دل کی طرف دیکھے گا دل سے کسی چیز کے بارے میں غور و فکر کرے گا تو پھر دل اس کو بتاتا ہے. آپ دیکھیں اگر کسی انسان کے ساتھ ظلم کر رہا ہے کوئی انسان لیکن اس کا دل جو ہے اگر زندہ ہو اس کے اندر روح ہو تو ضرور انسان کو جھوڑتا ہے یہ کام غلط ہے یہ کام درست ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ انسان اس کو سمجھے یا نہ سمجھے. بڑی خوبصورت مثال انہوں نے دی ہے اور میں نے ایک انگلش رائٹر کی ایک مثال اس میں کوٹ کی تھی وہ کروں گا شاید ہمارے کام آئے اس کی ذکر کرنا چاہوں گا. اس نے کہا کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ یہ جاننا چاہتے ہو کہ جو آپ کام کر رہے ہو وہ صحیح ہے یا غلط ہے تو آپ ایک مفروضہ قائم کریں ایک امیجنیشن میں لائیں کہ جو آپ یہ کام کر رہے ہو یہ کام صبح آپ کی اخبار میں ہائی لائٹ کیا جائے گا اس کی ہیڈ لائنز کے طور پر جو ہے نا وہ سامنے آئے گا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے مطلب آپ
مطمئن رہنا کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس کو پسند نہیں کر رہے تو اس سے بات ہے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ خود سے بھی انسان کا ضمیر بھی اسے بتائے گا، جھنجھوڑے گا کہ یا کہیں نہ کہیں کھٹکا محسوس ہوگا کہ یہ کام درست نہیں ہے۔ لیکن شاہ صاحب اس میں یہ ضرور چیز دیکھی جائے گی کہ ایک وہ عمل کر رہا ہے لیکن دل اس کا مطمئن ہے کہ وہ ٹھیک کر رہا ہے، لیکن اگر وہ کسی عالم دین سے پوچھتا ہے، کسی مفتی اہل قرآن میں سے کسی سے پوچھ لیتا ہے، لیکن جو دل اس کا کہہ رہا ہے وہ اس کے خلاف ہے، یعنی جو عالم دین ایک مسئلہ بتا رہا ہے اس کا دل قبول نہیں کر رہا ہے۔ اب دیکھا یہ جائے گا کہ جو اس کا دل کہہ رہا ہے وہ دلیل شرعی کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ اگر دل کی بات دلیل شرعی کے مخالف آ جائے، یعنی قرآن کی آیت آ گئی لیکن قرآن کی آیت کچھ کہہ رہی ہے اس کا دل کچھ کہہ رہا ہے، واضح حکم جہاں ہے وہاں تو کوئی دو اگر رائے نہیں حدیث ہے۔ پاک سامنے آ جائے، حدیث پاک کچھ کہہ رہی ہو انسان کا دل کچھ کہہ رہا ہے، وہاں پر یہ ہے کہ وہاں پر قرآن و حدیث کی بات کو مانا جائے گا، پھر دل کو نہیں مانا جائے گا۔ یعنی یہ ایسے معاملات ہیں کہ جن کا بظاہر واضح طور پر قرآن و حدیث کے اندر ذکر نہیں ہے۔ جی ناظرین، تیسری حدیث مبارکہ مکمل ہوئی، آج چوتھی حدیث مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی احمد صاحب، چوتھی حدیث مبارکہ۔ یہ چوتھی حدیث پاک ہے الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، طہارت صفائی یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جزو۔ اس حوالے سے وہ یہ وضاحت کیجیے گا کیسے مطلب اس کو ایمان کا حصہ سمجھا جاتا ہے، یا اس میں اس کو مزید اگر انسان یا باقی کو کس طرح اختیار کرے کہ اس کا ایمان جو ہے جیسا میں ویسے نے اس پر نا ابھی تھوڑا سا غور کیا ہے کہ طہور شطر الایمان یعنی صفائی، اور صفائی دو قسم کی ہو سکتی ہے، ایک ہے دل کی صفائی، ایک ہے ذہن کی صفائی، یعنی انسان کا دل کے ساتھ ہونا چاہیے، انسان کے دل کے اندر بھی میل نہیں ہونی چاہیے، یعنی میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں یا میرا آپ کے ساتھ تعلق ہے یا میرے ساتھ آپ کے ساتھ تعلق ہے، اگر میں آپ کے ساتھ تعلق ہے تو مجھے دل سے تعلق درست ہونا چاہیے، یعنی آپ کے بارے میں یا کسی بھی بھائی کے بارے میں کسی بھی دوست کے بارے میں دل میں میل نہیں ہونا چاہیے، یعنی دل کو بھی ہمیں صاف رکھنا چاہیے۔ اور اس طرح کہتے سے پہلے آپ کو حضور شطر الایمان یعنی صفائی جو ہے، صفائی کسی بھی قسم کی، یعنی کپڑوں کی صفائی ہے، ناپاکی سے صفائی ہے، یا پھر جہاں پر ہم بیٹھتے ہیں وہاں اس جگہ کی صفائی ہے، یعنی کسی بھی جگہ کی، یعنی کسی بھی طریقے سے انسان کے اندر صفائی ہونا یہ ضروری ہے۔ صفائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے پاس حیثیت نہیں ہے کہ اللہ قسم کا کپڑا پہنے، اللہ قسم کا کپڑا ہونا ضروری نہیں ہے، کپڑے کو صاف ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی اپنی حیثیت کے مطابق کوئی جہاں تک کہ انسان کسی چیز کو صاف رکھ سکتا ہے، کسی چیز کو صفائی سے پیش کر سکتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس تک وہ اس کو مطلب صفائی اپنے اندر رکھے۔ اچھا، بڑی خوبصورت عموماً ہمارے یہاں جب یہ حدیث کوٹ کی جاتی ہے اس کا مطلب میں جو سن سکا ہے شاید ظاہری جو صفائی، لیکن علامہ صاحب نے جیسے بتایا کہ اس کا تعلق صرف آپ کے جسم کی، لباس کی، جگہ کی صفائی کی بات نہیں ہے، یہ آپ کے خیالات کی صفائی کی بھی بات ہے کہ آپ کے خیالات کتنے پاک ہیں، کیونکہ طہور اس کو پاکی کے معنوں میں بھی لیا گیا، تو آپ کی جو تھاٹس ہیں یہ کتنی پازیٹیو ہیں، ان میں نیگیٹیوٹی کتنی ہے، یہ آج بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہر دوسرا بندہ آج جو ہے ظاہری صفائی جو ہے یہ اس سے بڑی بات ہے، بنیادی بات ہے، کیونکہ ظاہر میں تو وہ کچھ ہمارے سامنے آتا ہے جو ہمارے اندر ایک اس کا نقشہ بن جاتا ہے کسی شے کا، پھر وہ جو ہم عمل کرتے ہیں تو وہ ہمارا عمل اس کا ہماری سوچ کا مظہر بن کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو جو اندرونی صفائی ہے وہ ظاہری بات ہے، اس سے بہت زیادہ ہے۔ جب انسان اندر سے بھی صاف ہو جائے گا بیٹھ کے صاف ہو جائے گا۔ اور دوسری بات ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ ایمان سے ہے، تو وہ شطر الایمان، اور ایمان جو ہے یہ بھی دل کا معاملہ ہے۔ آج ہم نے دو آیتیں پڑھی، الحیاء من الایمان، الطہور شطر الایمان، تو یہ دونوں ایمان کے حصے ہیں۔ صفائی بھی ایمان کا حصہ ہے اور جو حیا ہے وہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان کا تعلق جو ہے وہ انسان کے دل سے ہے، وہ انسان کے قلب سے ہے، انسان ایک جو سوچ ہے اس سے ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھی جائے کہ یہ نہیں ہے کہ اب طہور شطر الایمان اگر کوئی انسان صفائی نہیں رکھتا تو کافر ہو جائے گا، یا پھر الحیاء من الایمان جس کے اندر حیا نہیں ہے تو کافر ہو جائے گا، کافر نہیں ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہاں پر کمال ایمان ہے، یعنی انسان کا جو ایمان ہے وہ مکمل اسی وقت ہوگا جب یہ چیزیں یہ صفات انسان کو پائی جائے گی۔
ویسے بھی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کا تعلق اخلاق کے وقت مکمل ہونا پاسبل بھی نہیں ہے. انسان جستجو میں لگا رہتا ہے، دن بدن اس کو بہتری کی طرف لاتا ہے. تو ناظرین، آج کی یہ 4 احادیث مبارکہ ہم نے سب پڑھی. میں چاہوں گا مرزا صاحب ایک دفعہ عربی عبارت آپ پڑھتے جائیے گا اور میں ترجمہ کروں تاکہ ایک دفعہ اس کو ہم ریوائز کر سکیں، کیونکہ اصل مقصد ہمارا ان احادیث مبارکہ کو یاد کرنا ہے. الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا جز ہے. العجلۃ من الشیطان، جلدی شیطان کا نام ہے. البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. الطہور شطر الایمان، پاکی آپ کے ایمان کا حصہ ہے. ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. مرزا حسن بلال سے قاسمی اور ہمارے معزز مہمان علامہ الرحمان صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ارشاد نبوی ہے، جس نے 40 احادیث مبارکہ حفظ کی میں اس کی شفاعت کروں. 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے پروگرام اربعین لا رہا ہے آپ کے لیے ایک ایسا موقع جس میں آپ سیکھ سکیں گے 40 احادیث مبارکہ. ٹرانسمیشن کے اختتام پر جو کچھ نصیب ان احادیث کو یاد کر کے سنائے گا اسے 94 نیوز کی جانب سے دیا جائے گا ایک اعزاز سلطان رمضان. تو دیکھنا نہ بھولیے گا صرف اور صرف 94 نیوز.